بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل شندور پولو فیسٹیول. یہ غالباً پہلی مرتبہ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے منسوخ ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے ماضی میں بھی غالباً اگر ہمیں یاد ہو تو شاید کورونا کے دنوں میں یہ منسوخ ہوا تھا، لیکن وہ چلو ایک بڑی وجہ تھی. اب اچانک ایک دن پہلے صوبائی حکومت کی طرف سے ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے، برف باری ہوئی ہے. ایک دو تصویریں 2 دن پہلے شیئر کی جاتی ہیں کہ جی بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے اور بہت تباہی پھیلی ہوئی ہے، اور وہاں پہ آنا جانا مشکل ہے، اور بارشوں کی پیش گوئیاں ہوئی ہیں، فلڈ آ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹورنامنٹ کینسل ہوا، اور اب اس کے بعد سے ایک مستقل تنازع کھڑا ہو چکا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ معاملہ عدالت چلا گیا ہے، اور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت سے اس بارے میں جواب بھی طلب کر لیا ہے. ساتھ میں چترال کی سول سوسائٹی نے بھرپور احتجاج کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اگلے ہی دن جس دن یہ کینسل ہوا تو اگلے ہی دن گلگت بلتستان کی حکومت نے پرزور احتجاجی مراسلہ بھجوایا، اور یہ گلہ کیا کہ بغیر ہمارے مشاورت کے آپ لوگوں نے یہ ملتوی کیا، حالانکہ یہ تو دونوں صوبوں کا ایک مشترکہ ایک روایت ہے ان کی. ناظرین، کیوں منسوخ ہوا؟ اب اس حوالے سے بہت ساری تھیوریز یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ افواہیں گرم ہیں. صوبائی حکومت کی طرف سے تو دعویٰ کیا گیا کہ جی یہ موسم کی صورتحال ایسی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد ایک تصویر جاری ہوئی، وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، کہ ایک پولو کھلاڑی نے ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کا نمبر ہے 804، اور پھر اس بندے پہ تنقید ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر شہزادہ سکندر الملک ہیں، جنہوں نے پری پولو میچ یعنی 1-2 دن پہلے جو چترال میں میچ کھیلا جا رہا تھا اس میں یہ شرٹ پہنی ہوئی تھی. ساتھ میں انہوں نے، ان کے کھلاڑیوں نے اور ان کے کارکنوں نے سیاسی نعرے بازی کی. اس کے بعد ایک چیز یہ سامنے آئی، کچھ لوگوں نے یہ دعوے کیے کہ پاکستان تحریک انصاف اور صوبائی حکومت نے مکمل تیاری کی ہوئی تھی، اور کارکنان کو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ پہنچنے کی تاکید تھی، کہ چونکہ ایک عالمی ایونٹ بن چکا ہے، ایک قومی سطح کا ایونٹ ہے، تو اس میں سیاسی نعرے بازی کرنی ہے. اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ کو پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے، صوبائی وزراء پہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان اور ایم پی ایز ایم این ایز کے انہوں نے بڑی تعداد میں کارکنوں کو وہاں پہ لے جانے کے لیے انتظامات کر لیے تھے. پولو ٹورنامنٹ کے انتظامات ویسے بھی مکمل تھے، اور 13 کروڑ سے زائد روپے جاری ہو چکے تھے. لیکن جب یہ تنازع کھڑا ہوا اور اچانک یہ ملتوی کر دیا گیا، تو بہت سے کنٹریکٹرز کو، بہت سے عام لوگوں کو جو اس موقع پہ 2-3 دنوں کے لیے وہاں جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کو کروڑوں کا، لاکھوں روپے کا نقصان ہوا. ناظرین، یہ جو نقصان ہوا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون پورا کرے گا. کسی نے یہ نقصان پورا نہیں کرنا، وہ لوگ بیچارے اسی طرح رلتے رہیں گے. لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر صوبائی حکومت ہی اس کو سیاسی ایونٹ بنا رہی تھی تو پھر صوبائی حکومت نے ملتوی کیوں کیا؟ اب معاملہ چونکہ عدالت میں ہے تو امید یہ رکھی جانی چاہیے کہ اصل صورتحال عدالت کے ذریعے سامنے آ جائے گی، اور اگر اس کو سیاسی کسی ہنگامے کی نظر کیا جانا تھا یہ بھی غلط بات ہوگی. اگر محض کسی خوف سے کچھ لوگوں نے ملتوی کروایا کہ وہاں پہ نعرے بازی ہوگی لیکن ایسی کوئی بات نہ ہو تو تب بھی بڑی افسوس کی بات ہے. ایک اچھا ایونٹ وہ سیاست کی، افواہوں کی، نفرتوں کی نظر ہو گیا ہے، اور اب بھی وقت ہے، جولائی کے مہینے میں اس کا انعقاد ہو سکتا ہے. امید رکھی جانی چاہیے کہ ہائی کورٹ کی جو ریٹ پٹیشن ہے اس میں اصل حقائق سامنے آ جائیں گے، اور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کوئی راستہ نکل آئے گا. 100 سالہ تاریخ ہے اس پولو فیسٹیول کی، اور اب یہ بہت ایک خیبر پختونخوا، چترال، گلگت بلتستان کی پہچان بن چکا ہے. اس کو یوں ضائع ہونے سے بچانے کی ضرورت ہے. خدا حافظ.